ہے عتق من النار، ہاں اس عشرے میں حق تعالی جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، اور اس کے اندر ایک عبادت ہے اعتکاف۔ کون سی عبادت ہے؟ اعتکاف۔ اور یہ جو اعتکاف والی عبادت ہے یہ 20 کی شام کو جو ہے نا مغرب سے پہلے مسجد میں آنا ہے۔ جس نے جہاں جہاں اعتکاف بیٹھنا ہے، یاد رکھو جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے اگر وہ سارا ٹائم سو کر بھی گزار دے، شب قدر کا ثواب اس کو پورا ہی ملے گا۔ اور شب قدر کیا چیز ہے؟ فرمایا 83 سال کی مقبول عبادت ہے۔ ہاں 83 سال، تو اب 83 سال تو پتہ نہیں عمر بھی ہے یا نہیں، اور ایک رمضان 83 سال، 2 رمضان پھر ڈبل، پھر 3 رمضان ڈبل، تو اس طرح کرتے کرتے جناب وہ کیلکولیٹر بھی جواب دے جائیں گے کہ کتنے سال کی مقبول عبادت۔ کیونکہ حضرات صحابہ کرام بیٹھے تھے نا، افسوس کر رہے تھے کہ پہلی امتوں کو تو بڑی لمبی عمریں ملیں، 3000 سال، 1500 سال، اور وہ تو جنت کے اعلیٰ مقام لے گئے، اور ہماری تو عمر ہی بڑی چھوٹی ہے، ہم ساری عمر بھی عبادت کر لیں وہ مقام ہمیں نہیں مل سکتا۔ تو اللہ نے سورہ قدر نازل فرما دی اور اس میں بتا دیا، لیجئے ہم تمہیں ایک رات عطا کرتے ہیں جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں کے جب سال بنائے تو 83 سال بن گئے، گویا کہ ایک رمضان کی جو 5 طاق راتیں ہیں اس کی عبادت 83 سال سے بھی زیادہ کی عبادت ہے۔ اچھا آج کل تو راتیں بھی بڑی چھوٹی ہیں جی، سارا سال پوچھتے رہتے ہیں رات جاگن دی ہے جی، رات جاگن دی ہے، جب جاگنے کی آئی تو سو جاتے ہیں، جب جاگنے کی آئی تو کاروبار میں مست ہو گئے ہیں جی، جب جاگنے کی آئی تو عید کی شاپنگ میں مست ہو گئے۔ یہی تو جاگنے کی راتیں ہیں، یہ 21 ہے، 23 ہے اور 25 ہے اور 27 ہے اور 29، یہی تو 5 راتیں ہیں۔ شب قدر ان 5 راتوں میں پوشیدہ رکھی گئی۔ اللہ چاہتے تو بتایا تو تھا محبوب کو، لیکن اختلاف کی وجہ سے حضور فرماتے میں بھول گیا کون سی طاق رات ہے۔ یہ بھول بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ فرمایا تاکہ تم 5 راتیں عبادت کرو اور تمہیں اللہ کی عبادت کا چسکا لگ جائے، تمہاری عادت بن جائے، اس لیے یہ 5 راتیں رکھی گئیں۔ تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں، عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، اور باقی جو رات ہے قرآن کی تلاوت میں گزار دیں۔ 3-4 سپارے بڑی مشکل سے آپ سے پڑھے جائیں گے، اور ساری رات عبادت میں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا، سن لو، فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایک بندہ بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور ادھر 1000 بندہ بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی کہتا ہے یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، کوئی صلاۃ و تسبیح پڑھ کے بیٹھا، کوئی نوافل پڑھ کے بیٹھا، اور وہ سارے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دعائیں مانگنے والوں کو تو میں نے دینا ہی دینا ہے، لیکن یہ جو قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے اس نے کچھ بھی نہیں مانگا، بغیر مانگے جتنا میں نے سب کو دینا ہے اتنا اس اکیلے کو دینا ہے۔ سارے شکوک و شبہات ختم، تیری دعا پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، خشوع خضوع والی تھی یا نہیں، ہے جی پتہ نہیں بھائی۔ حدیث مبارکہ میں جب بتا دیا گیا جو قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے بغیر مانگے سب کچھ دیتا ہوں، جتنے مانگنے والے دنیا میں جو بھلائی مانگ رہے ہیں جو میں ان کو دوں گا، جو قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے اس کو بن مانگے وہ سب کچھ دوں گا۔ کتنا آسان نسخہ ہے یا نہیں؟ تو میرا جی تو چاہتا ہے کہ آپ سب سے وعدہ لے لوں، یہ جو 5 طاق راتیں ہیں ہم قرآن کی تلاوت میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑے کر کے، سیاسی نہیں، سیدھے ہاتھ کھڑے کر کے، رب نے ٹھگی نہیں کرنی، سیدھے ہاتھ کھڑے کر کے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ 5 راتیں آپ نے قرآن کی تلاوت میں گزارنے ہیں، نماز تراویح پڑھیں اہتمام کے ساتھ، اور پھر جا کر قرآن کھولیں اور ساری رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ 5 سپارے پڑھے جائیں، 10 پڑھے جائیں، 3-4 گھنٹے کی تو رات ہے، کتنے سپارے پڑھو گے؟ 3-4 سپارے، 5 سپاروں سے زیادہ بھی آپ سے نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ رات گزر جائے گی، اس کے بعد سحری کھائیں، نماز پڑھیں اور نماز کے بعد مزے سے سو جائیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ساری رات کی عبادت تمہارے نامہ اعمال میں درج ہو گئی۔ اور جب 5 راتیں تم نے مکمل کر لیں تو 83 سال کی مقبول عبادت تمہارے نامہ اعمال میں درج ہو گئی، اور قیامت کے دن پھر مجھے ڈھونڈتے پھرو گے، واہ مولوی بڑا اچھا نسخہ تو نے بتایا تھا۔ آج عمل کر لو، یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ تھوڑے سے عمل سے اللہ جزا بہت بڑی عطا فرمائے۔ اور باقی جو بھائی جنہوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے ابھی سے تیاری کر لیں،
اور اعتکاف کے اندر اپنی ساری مصروفیات ترک کرے. یہ نہیں کہ اعتکاف بیٹھ کے موبائل بھی ساتھ لے آئے اور اسی پہ بزنس ہو رہا ہے, اسی پہ جھوٹ طوفان سارا چل رہا ہے, اسی سے حال احوال اور ساری, تو پھر کیا فائدہ؟ پھر آپ اللہ کے دربار میں تو نہ بیٹھے. ہاں ضرورت کے لیے فون ہو سکتا ہے, گھر میں کھانا منگوانے کے لیے, کوئی اور کسی ضرورت کے لیے اس کی گنجائش ہے, لیکن اس کی گنجائش نہیں کہ آپ بزنس بھی شروع کر دیں, یہاں پر سارے کام ادھر, سیاست بھی ادھر شروع کر دیں, اس کی گنجائش نہیں ہے. تو جنہوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ اس دن مغرب کی اذان سے پہلے کیونکہ مغرب سے اگلی رات شروع ہو جاتی ہے, تو وہ اعتکاف بیٹھے. اور اگلی بات سنیں, اعتکاف 1 یا 2 بندے بیٹھیں گے محلے میں اور ثواب اس کا پورے محلے کو ملے گا. کیا اس کی شان رحمت ہے, یہ بخشنے کے بہانے نہیں تو اور کیا ہے, ہیں جی. اعتکاف بیٹھیں گے 2 بندے 3 5 جتنے بھی بیٹھیں گے ان کو تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے, وہ تو گناہوں سے پاک اور صاف ہونے ہی ہونے ہیں. 83 سال کی عبادت کا ثواب بھی انہیں ملنا ہے, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا ثواب پورے محلے کو بھی ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج بھی واخر دعوانا الحمدللہ.